یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ معزز ناظرین و سامعین، پروگرام ٹریجر آف نالج میں آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنے اور پنڈلیوں کا ذکر بیان کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں، کوہنیوں، گھٹنوں اور کلائیوں کے جوڑ انتہائی مضبوط اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی مناسبت سے بڑے اور موزوں حد تک طویل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہڈیوں کے جوڑ موٹے اور گوشت سے پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین و جمیل نورانی پنڈلیاں قدرے پتلی تھیں، ہر جوڑ جاذب نظر تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پر نور وجود سر تا پا موزونیت کا آئینہ دار تھا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا بزبان حال پکار اٹھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارک میں سے ہر وہ عضو جس کی زیارت کی سعادت سے وہ بہرہ یاب ہوئے، اس کی جزیات تک کا بیان بڑی محبت، لذت اور حلاوت سے کرتے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا ہر وقت ان کی نگاہوں اور چشم تصور میں موجود رہتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال، افعال اور شمائل و خصائل کا ذکر ہی ان کے نزدیک سب سے بڑی عبادت تھی۔ اس بابرکت باعث فیض و خیر و ذکر پاک کو وہ دنیا و مافیہ میں موجود ہر شے پر ترجیح دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت توانا، قوی اور مضبوط جوڑوں کے حامل تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پنڈلیاں قدرے پتلی اور حسین ترین تھیں۔ بے شک ناظرین گرامی، اب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک کے بارے میں مختصراً معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس و معظم پاؤں چوڑے، پرگوشت اور ایڑیاں کم گوشت والی اور تلوا اونچا جو فرش زمین پر نہ لگتا تھا۔ پاؤں کی نرمی اور نزاکت کا یہ عالم تھا کہ اس پر پانی ذرا بھی نہیں ٹھہرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں اور قدم کشادہ تھے لیکن تلوا گہرانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوہنیوں سے اوپر اور نیچے دونوں بازو بھاری تھے، یہ شجاعت کی علامت ہیں۔ ایڑیاں اور پنڈلیاں ہلکی تھیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں اس امر کا ذکر از بس ضروری ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی تھے جنہوں نے اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معنوی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال ظاہری، چال ڈھال، قد و خال، قد و قامت، انداز گفتار، طرز رفتار، روز و شب کے معمولات، خوبی تکلم، جمال تبسم، اطوار، پوشاک، استراحت و آرام، قیام و قیام، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرے ایک ایک پل اور ایک ایک ادا کو یاد رکھا اور بیان فرما کر آنے والی ملت اسلامیہ پر احسان عظیم کر دیا۔ یہ اس کا فیضان ہے کہ ہم بھی ان کے فرمودات و ملفوظات کی روشنی میں محبوب رب العالمین کے حلیہ مبارک اور حسن و جمال کو نگاہ شوق اور چشم تصور میں لا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ رب کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس حسن و جمال میں بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا۔
بے شک امام کستلانی لکھتے ہیں کہ اسلاف نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا جو تذکرہ کیا ہے یہ بطور تمثیل ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور مقام بہت بلند ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، اللہ نگہبان۔